أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو بات چل رہی تھی روحانیت اور معنویت کے اسباب و عوامل کون کون سے ہیں، ٹھیک، اور اس کا انسان کی زندگی میں کیا نقش و رول ہے. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ کے نیک اور صالح بندے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام خدا پر توکل کے اعتبار سے بہترین افراد تھے. انبیاء اور اولیاء خدا پر جس طریقے سے توکل اور بھروسہ رکھتے تھے اس کا کوئی جواب نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور اسی توکل کی بنیاد پر دنیا کے اسباب و وسائل کے بغیر، بغیر کسی قدرت کے، بغیر کسی ثروت ظاہری کے ہمیشہ کامیاب رہے، ہمیشہ سربلند رہے، بہت سارے مقامات انہوں نے حاصل کیے. زندگی میں کبھی انہوں نے نا امیدی اور تنہائی کا احساس نہیں کیا، جیسا کہ جناب شعیب کے بارے میں آیت پڑھی گئی تھی. یہ تو انبیاء علیہ السلام خود ذات الہی پہ توکل رکھتے تھے. اپنے پیروکاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی خدا کی ذات پر توکل کی سفارش کرتے تھے تاکہ اس توکل کے نتیجے میں ان کے چاہنے والوں کو امداد غیبی، خدا کی نصرت و مدد حاصل ہو اور ان کے اندر سکون و اطمینان کے روحیہ پیدا ہو. یوں کہا جائے روح کو تقویت پہنچانے کے لیے، دلوں میں اطمینان اور سکون پیدا کرنے کے لیے، امداد الہی کے حصول کے لیے انبیاء علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو توکل کی سفارش کرتے تھے. یعنی یہ توکل ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی روح مضبوط ہوتی ہے. توکل ہے جس سے انسان کے اندر سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے. وہ توکل ہی ہے جو سبب بنتا ہے نصرت الہی کا. اسی وجہ سے انبیاء اپنے چاہنے والوں کو توکل کا درس دیتے تھے، توکل کی سفارش کرتے تھے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فرمایا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، بس تم سب اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم لوگ مسلمان ہو تو. اس کے سامنے اگر تسلیم ہو، جس کے سامنے تسلیم ہو اس پر بھروسہ رکھو. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان اور اس سفارش کے جواب میں ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا. تو یہ پہلی چیز تھی توکل فلانا، کہ جو انسان کے اندر ایک روحانیت اور ایک معنویت ایجاد کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، اور اس کا انسان کی زندگی میں بڑا نقش ہے. نقش یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو پرسکون بناتا ہے، انسان کے دل سے ہر قسم کے خوف و ہراس کو، وحشت کو، دہشت کو نکالتا ہے. توکل کی وجہ سے نصرت الہی، مدد الہی انسان کو حاصل ہوتی ہے. بہت سارے انسان کی زندگی میں اس عامل معنوی کا نقش و رول ہے. اب دوسری چیز صبر، یہ بھی ایک عوامل معنوی اور عوامل روحانی میں سے ہے. انسان کی معنویت اور اس کی روحانیت کا ایک عامل صبر ہے. صبر سے انسان کے اندر معنویت پیدا ہوتی ہے، صبر کی وجہ سے انسان کے اندر روحانیت آتی ہے. کلید گشائش الہی، صبر کیا ہے؟ خدا کی طرف سے امور کی گشائش کی چابی ہے. تمام امور میں، خصوصاً مشکلات
سے اگر آپ آسانی کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی پریشانیاں، آپ کی تکالیف، آپ کے رنج و غم، سمجھ رہے ہیں، یا جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، مولانا اس کا درد ہے، تو آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے۔ صبر و تحمل کلید ہے گشائش کی۔ مرحلہ صبر کے بعد مولانا ان مع العسر یسرا، اگر آپ گشائش تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ سخت اور مشکل مرحلے سے آسانی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو اب صبر و تحمل سے کام لیجیے۔ صبر و تحمل آپ کی زندگی کے مشکلات کو، پریشانیوں کو سہل و آسان کر دیں گے، اور آپ کی زندگی میں گشائش پیدا ہوگی، آپ کی زندگی میں سہولتیں اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ مہم ترین ویچگی نیک سیدتا صبر و بردباری است۔ کہہ رہے اچھے اور نیک اور صالح بندوں کی اہم ترین خصوصیت صبر اور بردباری ہے۔ تمام انبیاء اور اولیاء علیہ السلام کی حیات اور ان کی زندگی میں بڑی بڑی مشکلات مولانا، شاید ہم ان مشکلات کو تحمل نہ کر پائیں، ہماری زندگی میں اگر وہ مشکلات آ جائیں تو مولانا ہم بے دم ہو کے مر جائیں گے، بے تاب ہو کے مر جائیں گے، لیکن انبیاء اور اولیاء علیہ السلام، ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات اور زندگی میں بڑی بڑی مشکلیں آئیں، بڑی بڑی زحمتوں کا انہوں نے سامنا کیا، بڑے بڑے رنج و غم انہوں نے دیکھے، لیکن صبر و بردباری سے کام لیتے رہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی اہم ترین خصوصیات میں سے صبر و بردباری ہے۔ بے گونئی کی فراز و نشیب زندگی، اس طریقے سے کہ زندگی کے جتنے بھی نشیب و فراز ہیں، زندگی کے جو چڑھاؤ اتار ہے، زندگی میں جو مولانا رنج و غم اور خوشیاں آتی ہیں، آنان را مغرور یا نا امید نمی کند، ان لوگوں کو کبھی مغرور اور نا امید نہیں کرتے۔ زندگی میں آنے والے نشیب و فراز، چڑھاؤ اتار نہ انہیں مغرور کرتے ہیں، نہ انہیں نا امید کرتے ہیں۔ اگر فراز کے حالت میں ہے، خوشحالی میں ہے، شادمانی میں ہے، اچھے حالات سے گزر رہے ہیں، تو یہ اچھے حالات کبھی ان کو مغرور نہیں کرتے، اور اگر نشیب والے مرحلے میں ہے، زندگی مشکلات میں ہے، کٹھنائیوں میں ہے، رنج و غم میں ہے، تو یہ مشکلیں انہیں نا امید نہیں کرتی۔ مدر برابر ہجوم مشکلات و آسے بہا احساس ضعف و شکست نہ دارند، مشکلات کے ہجوم کے مقابلے میں جب مشکلات حملہ آور ہوتے ہیں، جب مشکلیں ان کی طرف رخ کرتی ہیں، یا جب یہ آسیب کا، کسی بھی طریقے کے نقصان کا احساس کرتے ہیں، کسی بھی طریقے کی تکلیف و مصیبت کا احساس کرتے ہیں، تو نہ یہ کبھی مشکلات اور پریشانیوں کے ہجوم اور حملے کے مقابلے میں نہ کبھی ضعف و کمزوری کا احساس کرتے ہیں، اور نہ ہی کبھی شکست و ناکامی کا احساس کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں مشکلیں آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں حملہ آور ہوتی ہیں، پریشانیاں ان کو چاروں طرف سے گھیرتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کبھی ناکامی، شکست اور ناتوانی کا احساس نہیں کرتے۔ وہ ہموار باقامتی استوار و سربلند، بلکہ ہمیشہ سربلندی اور استقامت کے ساتھ طوفان حوادث و امواج مصائب را، حوادث کے طوفان اور مصیبتوں کی موجوں اور لہروں کو درہم بھی شکنست، یہ توڑ کے آگے بڑھتے ہیں۔ طوفان حوادث اور مصائب کے امواج کو درہم بھی شکست دے دیتے ہیں۔ ودرراہ اصول بے ہدف ہائے عالی، اور اپنے بلند اغراض و مقاصد تک پہنچنے کی راہ میں بزرگ انسانی، ایک بڑے انسان کے
در راہ اصول بے ہدفائے عالی و آرمانہائے بزرگ انسانی بحل مشکلات می پردازند، اور ایک بڑے انسان کے جو اہداف و مقاصد ہیں اس تک پہنچنے کی راہ میں جب یہ پریشانیاں مشکلیں آتی ہیں تو ان مشکلات کو حل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، سوچتے ہیں، مشکلات سے گھبراتے نہیں، مشکلات سے ڈر کے، مشکلات سے گھبرا کے کبھی اپنے آپ کو ضعیف اور کمزور نہیں سمجھتے، کبھی اپنے آپ کو شکست خوردہ اور ہارا ہوا محسوس نہیں کرتے۔ چنین کسانی از گشائش الہی بہرے مند بھی شود، اب ایسے لوگ کہ جو مشکلات اور پریشانیوں سے نہ گھبرائے، ہار نہ مانے، شکست خوردہ اور ضعیف و کمزور اپنے آپ کو محسوس نہ کرے، بلکہ آنے والی مشکلات کو حل کرنے کی جو فکر میں اور خیال میں رہتے ہیں، اس طریقے کے افراد از گشائش الہی بارے مند بشر، یہ خدا کی طرف سے گشائش کے قابل ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے ایسے لوگ گشائش سے بہرے مند ہوتے ہیں، خدا فرج اور گشائش ایسے لوگوں کی زندگی میں بھیجتا ہے، نازل کرتا ہے، خدا ان کو مشکلات سے نکالتا ہے، خدا انہیں پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ و دست رحمت خدا مند متعال بر سر شان خواہد بود، اور ایسے لوگوں کے سروں پر خدا کا دست رحمت ہوگا، خدا کا دست رحمت ان کے سروں پہ ہوتا ہے۔ و از مہر و محبت پروردگار جہان برخوردار می باشند، اور کائنات کے مالک کی مہر و محبت ان کے شامل حال ہوتی ہے، خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔ اینان در قرآن مجید چنین معرفی شدہ، ایسے افراد قرآن مجید میں اس طریقے سے پہچنوائے گئے ہیں، ان کا تعارف قرآن میں اس انداز سے پیش کیا گیا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ چه بسا پیامبری کی به همراه او مردان الہی بسیاری به نبرد پرداختن، کتنے ایسے نبی گزرے ہیں اور مردان الہی گزرے ہیں کہ جن کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے جگ و جدال کیا ہے، جن کا مقابلہ کیا ہے، جس سے لڑے ہیں لوگ۔ وہ بے دلیل سختی ہائی کہ در راہ خدا پہ آنان رسید، اور جو مشکلات، جو پریشانیاں خدا کے راہ میں ان تک پہنچی ہیں، سست نہ شدن، دشمنوں کی جنگ سے، مشکلات اور پریشانیوں سے کبھی سست نہیں ہوئے، کبھی ہمت نہیں ہاری، بضعف و شکست از خود نشان نہ دادن، کسی ناتوانی، کمزوری اور شکست کا اظہار نہیں کیا۔ وہ خداوند صابران را دوست می دارد، یعنی ان لوگوں نے ہمیشہ ہر حال میں صبر و تحمل سے کام لیا، اور خدا صبر و تحمل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب یہاں سے کلمہ صبر کے معانی بیان کر رہے ہیں، وقت چونکہ یہ بڑا مختصر ہے، یہ بحث مکمل نہیں ہو پائے گی، سمجھ رہے ہیں، لہٰذا یہیں تک رہنے دیں، انشاءاللہ کلمہ صبر سے کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔